الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ گزشتہ نشست کی تسلسل میں جو ہے حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقالات جات جو فتوح الغیب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا وہ جو ہے 45واں مقالہ اور جس کا عنوان تھا نعمت و ابتلا، اسی تسلسل میں آج کا بیان بھی جاری رہے گا۔ تو اب یہاں پر پیران پیر سرکار فرماتے ہیں کہ نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ بندوں کے سامنے اس پر اپنی ملکیت اور فوقیت اور تکبر کا اظہار نہ کرے۔ دولت کا شکر کیسا ادا کرنا، اللہ آپ کو دولت عطا کرا تو اس کا شکر کیسا ادا کرنا، تو بولے اس کے اوپر اپنی بڑائی یا اپنا تکبر، اپنی وجاہت، اس کا اظہار نہیں ہونا۔ وہ آپ کے مال کا شکر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے کی مترادف ہو جائے گا۔ تو بولے کہ اس کا تکبر کا اظہار، کہ اس کی نعمت ہے، انہیں کرم کرا تم پہ، تو اس پہ تمہارے کو تکبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے لیے جو ہے لوگوں کو آپ، ہمارے پاس کیا ہوتا، ہم لوگ کتنے بے دینی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی دولت سے غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اپنی دولت کی وجہ سے کسی فقیر کی مجبوری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا آپ شکر نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ تو پھر مالی حقوق مثلاً زکوٰۃ، کفارہ، نذریں، صدقہ، مظلوم کی فریاد رسی، محتاجوں کی مصیبت میں مبتلا حاجت مندوں کی امداد کرتا رہے۔ جب اللہ تیرے کو عطا کرا تو اللہ کے بندوں کا خیال نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ تیرے کو عطا کرتا، دیکھیں ہم لوگ کتنے خود غرض اور کتنے جو ہے یعنی اللہ سے دور ہو جاتے کہ جب ہم خوش ہوتے تو ہم اپنی اولاد پہ کتنا خرچ کرتے کبھی غور بھی نہیں کرتے، مگر باہر والے پہ خوشی یہ ہے کہ جو ہے آپ زکوٰۃ ادا کرو، کفارہ دو، صدقہ دو، اور نظریں پیش کرو، اور مظلوموں کی فریاد سنو، محتاجوں کی محتاجی کو دور کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ایک ہوئے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اب سننے میں حقوق اللہ کو بہت وزن محسوس ہو، اللہ کا حق ہے، اللہ اکبر۔ اب دوسری جگہ ہے بندوں کا حق ہے، تو سننے میں الفاظ میں کمزوری ہے، ایک جگہ اللہ ہے، ایک جگہ بندے ہیں، ایک جگہ خدا کا حق ہے اور ایک جگہ بندوں کا حق ہے۔ مگر جب تجربے کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بندوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے، اللہ کا حق ادا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ ادا ہوئی تو نماز فرض ہے، جب تک کہ دوسری ادا نہیں ہوتی وہ نماز ہمارے پہ فرض ہی نہیں ہوتی۔ رمضان کا چاند دکھا تو روزے فرض ہوئے، مال جمع ہو گیا، استطاعت رہی تو حج فرض ہوا۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے، پھر اس کا اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ بندوں کے حق کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہوتا، بندوں کے حق کے لیے کوئی تعین ہی نہیں ہے وقت کا۔ اس لیے کہ آپ خراٹے سے 2 بجے رات کو آپ نیند میں خراٹے سے ہے، پتہ چلے کہ بازو پڑوس میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، زخمی ہو گیا، اس کو دواخانہ پہنچانا ہے، تو آپ پہ انسانی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دواخانہ پہنچانا۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کریں تو آپ اچھے پڑوسی نہیں، اچھے انسان نہیں آپ۔ تو اسی طریقے سے بندوں کی مدد کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی آپ کے اوپر آ سکتی۔ خدا کا حق وقت ہے۔ فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو فجر کی نماز نہیں پڑھاتا، ظہر سے پہلے ظہر کی نماز نہیں پڑھاتا، مگر بندہ کسی وقت بھی آپ سے مدد طلب کر سکتا، بندہ کسی وقت بھی آپ کے پاس اپنی حاجت لے کے آ سکتا۔
تو لہذا یہ بہت مشکل کام ہے. تو اسی لیے اولیاء اللہ کے پاس حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہاں پر تم اللہ کے بندوں کی خوشی کا سودا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جب میں کسی کو نوازتا ہوں تو وہ میرا بندہ جو میری نوازشات اور میری نعمتوں کا استعمال کیسا کرتا. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، انہیں جو ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھا کے نکال کے 5,000 روپئے زکوٰۃ خیرات کر دیا تو اچھے دکھے لوگوں کو، ارے 5,000 روپئے 10,000 روپئے انہیں لے جاؤ. بازو ایک پڑوس آدمی غریب بیٹھا ہوا تھا، انہیں بھی بیچارہ چاہا کہ میں بھی کچھ نیکی کما لوں، تو وہ بھی نکال کے 50 روپے نکال کے انہیں بھی بولتا کہ بھی میری طرف سے. تو ظاہر میں دیکھنے والے تو وہ 10,000 جو دیا اس کی طرف دیکھیں گے یا 50 روپے کی طرف دیکھیں گے. مگر اللہ وہ 50 روپے والے کی طرف دیکھ رہا، کیونکہ جو 10,000 دیا اس کے جیب میں 10 لاکھ تھے، جو 50 دیا اس کے جیب میں 100 تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میں تیرے کو کتنا نوازا اور تو اس میں سے میرے لیے کیا کتنا دیا. اللہ تعالیٰ تمہاری کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ تم بولے کہ میں 10 دیا. اب ہمارے پاس ایسی حماقتوں میں ہم لوگ پڑ جا رہے ہیں. نہیں، اللہ کے پاس میزان الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہے کہ میں تیرے کو نوازا کتنا تھا اور تو اس میں سے میرے بندوں کے لیے کتنا کرا. تو جب یہ بات انسان کو سکون ہو جائے تو وہ 10 روپے دے کے خیرات کر کے بھی اللہ کا شکر بتا رہ سکتے ہیں، مولا تو میرے کو 10 روپے خیرات کرنے کے قابل کرا. کمزور نہیں محسوس ہونا. یہ کمزوری جو ہے یہ ظاہری دنیا کے دھندے ہے. اللہ کے پاس آپ کو بڑی اجر ہے اس میں. تو اسی طریقے سے آپ جب امداد مالی ہے تو اس کا امداد کیسا کرو، یہ تمام طریقے ہیں. اس طریقے سے کیا ہے، اس میں ہر چیز میں ہر ایک میں بندے کی صدقہ ہے، کفارہ ہے، نذریں ہیں، تمام چیزیں ہیں. یہ حقوق بندوں سے تعلق ہے. خدا محتاج ہے آپ کا. اللہ اکبر، ان اللہ غنی العالمین. وہ تو پوری کائنات سے غنی ہو گیا، وہ تو عطا کرنے والا ہے، اس کے پاس کون سی خزانوں کی کیا کمی ہے. نہیں ہو. اب ہم لوگ کیا کرتے کہ مستحق آدمی کو جو ہے، دیکھیے ہمارے پاس اب عبادتوں کا، ہمارے پاس نیکیوں کا اب حساب کتاب بھی ہم لوگ کیسا کرنے لگے. دیکھیے آپ بتائیے کہ ایک آدمی فاقہ ہے، اس کی فاقہ کشی دور کرنا زیادہ اہم ہے یا مسجد میں ریفریجریٹر کولر لگانا اچھا ہے؟ کیوں کہ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ بھئی میں ایک مفلس کو جو ہے کچھ پیسے دے دیا، انہیں شکریہ بول کے گھر کو چلے جائیں، کس کو اطلاع ہوتا؟ کسی کو پتہ نہیں، تو اس کا نام نہیں ہو رہا. مگر انہیں مسجد میں کولر لگایا تو لکھے جاتا ہے کہ ڈونیٹڈ بائی سو اینڈ سو. تو یہ چیز اچھی دکھی اس لیے کہ اس میں شہرت ہو رہی میری. تو ثواب کدھر زیادہ ہے وہ نہیں دیکھ رہے، شہرت کدھر زیادہ ہو رہی وہ دیکھ رہے. ٹھیک ہے کرو یہ کام بھی، مگر کم سے کم آپ اپنے میزان کے سامنے آئینہ رکھ کے غور تو کرو کہ بھئی کون سی چیز اچھی تھی اور کون سی چیز آپ کرے. تو پہلے جو چیز حق ہے وہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا حقوق پہلے ادا کرو، اس کے بعد میں تمام چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر سب سے بڑا امتحان یہ ڈالتا. اس کے اوپر ایک بات یاد آ گئی، اچھی بات ہے، بزرگوں کی بات ہے، اور اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں بڑی خاص کوئی نرالی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. ہاں سننے والے کے لیے کان پہ جو ہے اگر عقیدے میں اس کی پختگی نہیں ہے یا اگر کجی ہے تو اس کے پاس ذہن میں جو ہے کوئی شکوک و شبہات جو ہے اس کو غلط راستے پہ لے جا سکتے. مگر بات مجھے پسند آئی اس لیے بتا دے. ایک پیر اپنے مرید کے گھر گئے، مرید بڑا خوش ہو گیا، بڑا اس کے لیے تو بھائی اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت کہ میرے پیر میرے گھر کو آئے. خوشی سے بڑا بحال تھا. بیوی سے بولا کہ بھائی چلو فوراً کھانے پینے کا کچھ انتظام کرو. پیر صاحب گھر کو تشریف لائے. وہاں گیا، پیر صاحب کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا. سائیں اللہ آپ کو میرے پہ کرم کر دیا، آپ کے قدم میرے گھر میں پڑے. بولا سائیں میرے لیے کچھ حکم فرمائیے، کچھ نصیحت فرمائیے میرے کو. تو انہوں نے بولے کہ بھائی ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں تو نہیں اپنے برابر سمجھو. اب اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے، یہ کون سے پیر سے انہیں یہ بات کی توقع نہیں رکھا تھا کہ پیر اتنی گندی بات بولیں گا، اتنی جو عقل سے میں آنے والی بات نہیں ہے.
کہ میں اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں تو نہیں برابر سمجھوں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ پیر صاحب کی میں عزت کروں یا ان کو جوتے ماروں، یہ کتنی گندی بات کر رہے ہیں میرے سامنے۔ یہ بات تو میرے کان پھٹ جانا تھا اسے سننے سے پہلے کہ اللہ کو برابر سمجھنے والی بات میرے تصور میں کیسے آئی، نہیں آ سکتی۔ اب بیچارہ وہی پس و پیش میں پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ کیا سلوک کروں حضرت کے ساتھ میں۔ اتنے میں ان کی بیوی لا کے دستر بچھا دیے، دستر پہ جو گرم گرم کھانا سالن جو بنا تھا وہ لا کے رکھ دیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پہچان کے لیے موقع ایسی فراہم کرتا، اسباب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اسی وقت دروازے پہ کھٹکا ہوا، تو بولے کون ہے؟ تو بولے بھائی بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ کیا بولا؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دو، بھوکا ہوں۔ تو ان کی بیوی جو تھے وہ فوراً اندر گئے، جا کے کل رات کا جو باسی کھانا وغیرہ تھا فوراً اس کو لے کے جو ہے اس کو سب جمع کے لے کے جا رہے تھے۔ تو پیر صاحب پوچھے کیا ہے؟ تو بولے وہ فقیر ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا دینے جا رہی ہوں۔ تو بولے یہی بولا تھا میں یہی بولا تھا، اللہ کو بڑا بولتا اور جو خود نہیں کھاتا وہ اللہ کو نام پہ کھلاتا، جو اپنی اولاد کو نہیں کھلاتا وہ اللہ کے نام پہ دیتا اور اللہ بڑا ہے بولتا۔ تو اسی لیے بولا کہ کم سے کم برابر سمجھتا تو اپنے دستر پہ تو بٹھاتا، برابر سمجھتا تو اپنے دستر پہ تو بٹھاتا۔ تو اسی لیے جو لوگ اللہ کو بڑا بولتے تو ان کا اللہ کا نام جب ان کے سامنے آ گیا بعد میں، وہ لوگ اپنے مفاد اپنی غرض کو بالکل خطا کر دیتے، بولے نہیں معاملہ اللہ کا آ گیا، تو لہذا بھائی تو پہلے کھا لے، جو بچ گیا وہ میری آل اولاد کھا لیں گے، کیونکہ تو اللہ کا نام لے لیا۔ تب ایسی بندے کی کام باقی رہی۔ تو انہیں بتایا کہ تیرے میں اتنا ظرف تو نہیں ہے، تو کم سے کم تو ظرف میں اتنا تو کر لے کہ برابر سمجھا، تو اپنے دستر پہ تو بٹھا لے اس کو عزت دے کے بلا کے بول چل میں جو بھی ہے تو میں دونوں بانٹ کے کھا لیں گے۔ تو یہ فقیروں کی تعلیمات کا جو ہے مقصد آپ کو اللہ سے قریب کرنا ہوتا، آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذریعہ بتانا ہوتا، ڈرا دھمکا کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ کو خدا نہ کرے خوف کی حالت میں نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی حالت میں قریب ہو، خوف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ چاہنے والی کوئی دنیا میں کوئی ذات ہو سکتی کیا؟ تو پھر اس سے خوف کیوں کرتے؟ تو وہی محبت سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ محبت اور خوف میں بہت بڑا فرق ہوتا۔ محبت میں ہمیشہ آپ کو جنت نظر آتی ہے، خوف میں ہمیشہ دوزخ نظر آتی ہے۔ خوف کرنا ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، مگر کس وجہ سے؟ کہ تیرے عذاب سے محفوظ ہونے کا، تیرے غصے سے میں کا شکار نہ ہونا، تیری ناراضگی کا میں شکار نہ ہو جاؤں، وہ خوف ہونا ہے۔ مگر امید کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے، کیونکہ تو میرا رب ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہی میرا مالک ہے، میرا خدا ہے۔ تو محبت کرنی، تو محبت کے طریقے ان کے پاس اپنا اپنا تجربہ ہے۔ وہ لوگ کہانیاں قصے نہیں سناتے، وہ لوگ جو چیز کو اپنے دل میں سچا محسوس کرتے اور جس چیز کے تجربے میں کامیاب ہوتے اسی کو آپ کو اپلائی کرتے۔ یہ مقرروں کی طرح نہیں جو پڑھ کے آ کے خال خال بول کے چلے جاتے، جو خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ نہیں، جب فقیر آپ کو کوئی بات بولا تو اس پہ عمل کرتا، اس پہ عمل کر کے اس کا ثمر حاصل کرنے کے بعد میں آپ کو بولتا کہ یہ عمل کرو۔ جائے کہ جو ہے مولوی اور جو مقرر ہوتا انہیں عمل کرنے کی فکر نہیں کرتا، انہیں صرف پڑھ کے آپ کو خال خال بول کے چلے جاتا، بہت بڑا کام کرتا۔ فقیر کے پاس ایسا نہیں ہوتا۔ فقیر جب تک کہ خود کوشش نہیں کرتا اور خود تجربہ نہیں کرتا اور خود اس کا ثمر یا اس کی برائی محسوس نہیں کرتا، جب تک کہ اس کا حکم نہیں لگاتا۔ اب یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں، یہ پیرانے پیر سرکار ایسا بولے، یہ پیرانے پیر کی ذاتی ان کی زندگی کا عمل تھا یہ۔ ہاں، حالات کی تغیر اور نیکیوں کی بدیوں کے ساتھ تبدیلی کے وقت، یعنی نعمت اور فراخی و تنگدستی وہ بیماری کی حالت میں یہ کام جاری رہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی میرے حالات خراب ہوتے خیرات بند کر دوں گا، لوگوں کو کھلانا بند کر دوں گا، نہیں، فیل ہو گئے امتحان میں۔
تو امتحان میں فیل ہو گئے. میرے پاس 10 روٹی تھی، میں 2 تقسیم کر دیا، اب میرے پاس 2 ہی ہے، کہاں سے کروں؟ نہیں، 2 میں سے آدھے دو، کیونکہ آپ چارنے والے کم کھانے سے مر نہیں جاتے، مگر وہ چارنے والے سے کسی کا پیٹ بھر جاتا، اس کی سانس چلتی، اس کو زندہ رہنے کا سبب وہ مل جاتا. اللہ تعالیٰ کے امتحانات یہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آپ کو آزماتا، کبھی دولت دے کے آزماتا، کبھی تنگ دستی دے کے آزماتا، کبھی خوشی دے کے آزماتا، کبھی غم دے کے آزماتا. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ کسی حالت میں ہم تو آپ سے دور نہیں ہوتے. اب میں خوش ہے تو اللہ کی بات کر رہے ہیں، نہ خوش ہوتے ہی بے دلی آ گئی، زبان پہ کفریہ کلمات جاری ہو جاتے. دیکھیے ہم لوگ، اللہ معاف کرنے والا ہے، کریم و رحیم ذات ہے اس کی، مگر غور کرے تو ہم لوگ بہت بہت گناہوں میں مبتلا ہو جاتے. کبھی پریشان ہو گئے، بولتے اللہ میری دعا نہیں سن رہا، استغفر اللہ. اللہ کو گونگا بنا دیا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف نہیں دیکھ رہا، اللہ کو بہرا بنا دیا. کیا کیا تماشے کر رہے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی آپ زندہ ہیں، یہ کتنا بڑا کرم ہے. ورنہ یہ الفاظ کے بعد تو آپ کو تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا. کیسا بول دے رہے ہیں آپ، اللہ دیکھ رہا نہیں، اللہ سن رہا نہیں. نہیں، یہ باتوں سے اللہ سے دوری ہے. کبھی ایسی باتیں زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. ہمیشہ ہمارے یہ کہ بھئی اللہ ہے، پریشانی ہے اللہ حل کرنے والا ہے، خوشحالی ہے اللہ اس میں سلامتی دینے والا ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب آپ اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے جب رشتہ رکھیں گے تو پھر انہیں بھی محبت سے آپ کی طرف نظر کرم کرتا. کیوں کہ میرا بندہ جو ہے میرے طرف نظر نہیں ہٹاتا، ہر حال میں میری طرف دیکھتا. یہ بندگی ہے. اپنے اعضاء و جوارح میں عافیت کا شکر یہ ہے کہ طاعت میں ان سے مدد لے. آپ کے جسم کے اعضاء کا شکر کیا ادا کرنا ہے؟ تو ان کی ہر حرکت پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ہاتھ میں حرکت ہے، اللہ کا احسان ہے. آنکھوں میں سماعت بصارت ہے، اللہ تیرا احسان ہے. بصارت ہے، سماعت ہے، اللہ تیرا احسان ہے. ہر اعضاء پہ شکر ادا کر سکتا، بولے یہی شکر ہے. آپ کی آنکھ، ہاتھ، ناک، ہر چیز کام کر رہے ہیں، مگر 2 وقت روٹی کم ملتے آپ ناشکرے ہو جاتے. 2 وقت پسند کی غذا نہیں ملتے آپ کا دل ٹوٹ جاتا. آپ یہ عبادت کے اوپر خدا کی دوستی کی طلب کرتے آپ؟ نہیں. ارے بھائی اللہ تو میرے کو زندہ رکھا، میرے آنکھ، ناک، ہوش، حواس، میرے سوچ سمجھ یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمیں. تو بولے اسی لیے فرمایا کہ اعضاء و جوارح میں عافیت کا شکر یہ ہے کہ طاعت میں ان سے مدد لے. ہر اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں مدد میں لگا دو. آنکھوں کا گناہ کیا ہے؟ غلط جو چیز منع ہے اس کو نہیں دیکھنا. کانوں کا گناہ یہ ہے کہ بری بات نہیں سننا. زبان کا گناہ یہ ہے کہ بری بات نہیں بولنا. پیر کا گناہ یہ ہے کہ بری جگہ جانا نہیں. ہاتھ کا گناہ یہ ہے کہ حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ تمام چیزیں جب یہ چیزیں آپ کی مدد کرے تو اس کا شکر ادا کرو. الحمدللہ میری آنکھ بری چیز دیکھنے سے میرے کو بچا لی، مولا تیرا احسان ہے. میری زبان کسی کو برا بولنے سے میں بچا لی، اللہ تیرا احسان. تو اگر انسان جب احسان ادا کرنا چاہا تو وہ ہر حال میں احسان ادا کر سکتا. بستر مرگ پہ پڑا ہے تو احسان ادا کر سکتا، کیونکہ سانس تو باقی ہے، سانس چلی آتی تو احسان ادا کرنا چاہیے. وہی باتیں ہیں. اور حرام، برے اور گناہ کے کاموں سے انہیں باز رکھے. یہ قسمت کو، یہ نعمت کو کوچ کرنے سے روکنے والی قید ہے. یہ نعمت آپ کے ہاتھ سے جو چھوٹ جائے، نہیں، اس کو روکنے والی قید ہے. یہ چیزیں، یہ تمام چیزیں آپ کی نعمت کو روکنے والی ہے. اللہ کی روکنے مطلب یہ کہ نعمت آپ کے پاس باقی رہنے والی ہے. کیوں کہ آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ تمام کامیں کر کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو وہ نعمت آپ کے قبضے میں رہے گی، وہ آپ کے استعمال میں رہے گی، کیونکہ اب وہ قید ہو کے آپ کے پلے میں آ گئی. وہ اور اس کے درخت کو سیراب کرنے والا پانی ہے. اب اس میں پھر اور شجر بڑھتے چلے جاتے ہیں.
بہار سے بہار پھل پھول سب پیدا ہوتے اس نعمت میں. اور شکر نعمت کے درخت کی شاخیں اور پتے اور شکر ادا کرنا نعمت کے درخت کی شاخیں اور پتے نکالتا ہے، پھل پکاتا ہے، ذائقہ شیرین بناتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، آخر تک درخت کو سلامت رکھتا ہے، اور اس کے پھل کو چبانے اور نگلنے کو آسان اور لذیذ بناتا ہے. انجام کے اعتبار سے اسے خوشگوار اور جسم میں نشو و نما کا باعث بنتا ہے. پھر اس کی برکت کے آثار اعضاء پر بے شمار طاعت اور اذکار کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. شکر یہ کہ انوار و برکات اور آثار و خیرات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. کیسا ہوتے ہیں آپ خالی یہ ان اعمال کی وجہ سے آپ کو دیکھنے والا محبت کرتا، لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع کر، لوگ آپ کو اچھا انسان بولتے، یہ کتنا بڑا نعمت ہے. ورنہ بھائی ایک دولت مند ہے، باہر نکلا لوگ بولیں گے بھائی ہے کیا حرام خور ہے کیا کیا، تو استغفر اللہ. مگر آپ اللہ کی اطاعت کرنے کی بھی جو ہے تو وہ دولت بھی آپ کے لیے آپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، آپ کی شہرت میں ہر چیز میں نیکی آپ کے حصے میں آتے جاتی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. پھر آخرت میں، اب یہ دنیا میں ہو گیا، دنیا میں اتنی خیر خوبی کہ بھئی لوگ اچھا بول رہے ہیں، لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کو اللہ سے محبت کرنے والا سمجھ کے آپ کے قریب ہو رہے ہیں. یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نوازتا. اب آخرت میں کیا ہوں گا؟ بولے اسے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین جیسے بہترین رفقا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور ہمیشہ کی جنتوں میں ٹھہرایا جائے گا. اور آخرت میں یہ ہونے والا ہے. اگر آدمی شکر کرنے کی بجائے دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر مغرور ہو جائے، اس کی لذت اور ظاہری تر و تازگی پر ذوق و اطمینان حاصل کرے، ظاہری چمک دمک سے آرام پائے، چونکہ دنیا کی ابتدا ذوق اور سرور مستی ہے، اور انجام میں شدت و محنت ہونے کے سخت موسم گرما کی صبح کی باد نسیم کی طرح ہے. اور یہ ظاہر میں نقش و نگار اور نرمی رکھنا ہے، اور باطن میں تکلیف دہ ہونے میں سانپوں اور بچھوؤں کی طرح ہے. تو آدمی دنیا کے اندر پوشیدہ زہر ہائے قاتل اس کے ٹکڑوں، لذتوں اور شہوتوں سے دل مردم کو شکار کرنے والے جالوں سے بے خبر رہے گا، جو کہ طالب دنیا کو گرفتار کر کے ہلاک کرنے کے لیے بچھائے گئے ہیں. ایسے شخص کو کوہ عظمت اور عفت سے چاہے تنزل میں گرنے کی مبارکباد دی جانی چاہیے. جائیے آپ جا رہے نیچے. اسے ہلاکت اور دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ جلد ہی محتاجی اور آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ میں عذاب کی خوشخبری دی جانی چاہیے. تو اسی لیے آپ دیکھیے، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ دل جو بات بولا وہ کرو، عقل کی زیادہ مت سنو. آپ کا دل ہمیشہ آپ کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا، ہمیشہ آپ کا ضمیر، آپ کا دل جو ہے اس کی آواز اللہ کی آواز رہتی ہو. اور جہاں سے ہم اس پہ قبضہ کر کے ہماری عقل، ہمارے علم، اپنے تجربے کو بیچ میں لاتے، وہاں شیطانی وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں. تجربے کی باتیں میں مثال دیتا ہوں اچھی ہے. آپ باہر نکلے، کوئی غریب مل گیا، پریشان حال مل گیا، اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو ایک لمحے آپ کے دماغ میں آتا 100 روپے دے دو.
آپ 2 منٹ، ایک آدھا منٹ بھی کچھ سیکنڈ دیر کرو 50 ہو جاتے ہو، سو کہیں کو پھر تھوڑی دیر ہوئے تو 10 ہو جاتے ہیں، اگر انہیں آگے بڑھ گیا تو وہ بھی رہ جاتے ہیں۔ تو جو پہلے دل کی آواز ہوتی ہے اس کو سن لو، کیونکہ جیسا آپ دینے میں تاخیر کرتے آپ کو شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ بھئی اتنے کہیں کو دیتے، تمہارے بیوی بچوں کے کام آتے، تمہارے لیے آگے کی تو انسان کو جو ہے بخالت سکھاتا، شیطان ہمیشہ انسان کو بخالت سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سخاوت کی طرف دعوت دے رہا ہے، کیوں؟ ارے تو سخی کا بندہ ہے تو سخی بن، جب میں تیرے خزانے، میں تیرے کو بغیر اس کے جو ہے نوازتا ہوں تو کہیں کو جو حساب کتاب سے بانٹتا کسی کو، تو بھی بے حساب دے، کیونکہ میرے پہ بھروسہ ہے نا، تو بھروسے کا اظہار کر۔ اب یہ باتیں کوئی نرالی نہیں ہے، آپ پیسے والے ہیں، آپ پیسے والے ہیں تو آپ کا بچہ اپنے پڑوس میں بغیر کسی اس کے بولتا ارے فکر مت کرو کل میں بابا سے لا کے 2000 روپے دے دیتا ہوں، بولتا آپ کو اس کی اطلاع بھی نہیں رہتی، مگر آپ کے بھروسے پہ آپ کا بیٹا وعدہ کر لیتا اس کو، اور دوسرے دن آ کے بولتا آپ کو بابا میں اس سے وعدہ کرا، بولتا آپ دے دیتے۔ تو آپ اپنے بیٹا جو انہیں صحیح ہے جھوٹا ہے انہیں دینے والا ہے یا جا کے کوئی غلط کام میں کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں میرے بیٹے کی محلے میں لوگوں میں بے عزتی نہیں ہونا، اس کی رسوائی نہیں ہونا، اس کی وعدہ خلافی نہیں ہونا، بلکہ آپ اٹھا کے بغیر پوچھے دے دے رہے ہیں، تو آپ اللہ کے راستے میں دیے تو اللہ نہیں دیتا آپ کو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ کیونکہ مقالہ کافی بڑا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے اس کے تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم سے اپنے فضل سے صدقے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے اعلیٰ اہل بیت کے، ان کے صحابہ کے، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے طفیل، ان کی باتوں کو، ان کے احکامات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو ان کے غلاموں کے زمرے میں شامل رکھے، ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت، ہمارے حشر میں دامن غوث ہمارا شامیانہ رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے آخرت پیران پیر کے شامی ہیں، ان کے دست کرم، ان کی مہربانی، ان کے فضل و کرم کے تحت ہمارے لیے خوشی کا سامان کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔